آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم کے اعلان کے لیے. بحریہ ٹاؤن has no legal rights to impose this unjustified bills on us. اب بھی وقت ہے آپ اپنے اس اجڑتے ہوئے چمن کو بچائیں اور ہمارا ساتھ دیں. کہ جو جتنا بڑا بھی کنگ بن گیا ہے یا جو جتنا بڑا بھی اپنی نظر میں ڈان ہے، اس ڈان کو ہم ایک دفعہ بالکل ڈاؤن کریں گے اور زمین پہ لے کے آئیں گے. پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤنز کے اندر 2 نمبریاں اب نہیں ہونے دیں گے ہم. السلام علیکم. آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم کے اعلان کے لیے، جو ایک آل پاکستان بیسس پہ رب پاکستان کے نام سے یہ تنظیم فارم کی جا رہی ہے. اس کو فارملی اعلان کرنے کے لیے آج ہم سب ادھر جمع ہوئے ہیں. میرا نام عزیز احمد ہے. میں جنرل سیکرٹری ہوں بریس پاکستان کا، جو اس وقت بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کی تنظیم ہے. ہم نے یہ ربط پاکستان کا ساری ایسوسی ایشنز کی لیڈرشپ نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ یہ سب ایک آل پاکستان بیسس کے اوپر یہ تنظیم کا اعلان کیا جائے، تاکہ کمیونٹی امپاورمنٹ اور بیٹر کولیبوریشن اینڈ حقوق ریزیڈنٹس کے حقوق کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد اور سٹرگل جو بہت عرصے سے مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طور پہ کر رہی تھیں، وہ ملک گیر پیمانے پہ کی جائے اور ان کو ایک بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو ایک میسج دیا جائے کہ اب ہم سب متحد ہو کر اپنے ریزیڈنٹس کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں سالوں سے، اس کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم حل نکالیں. آج ہمارے ساتھ اس میٹنگ کے اندر جو لوگ شامل ہیں، اس کے اندر بریس پاکستان کے صدر طاہر نہاد باجوہ اور بریس پاکستان کی طرف سے ہی زاہد محمود صاحب ہیں. باقی ہمارے پاس ہیں محمد عاصم سوری، جو ہیں لاہور سے وائس آف بحریہ ریزیڈنٹس لاہور کے، اور چیئرمین ہیں کراچی کے بی ٹریک کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کراچی عامر مجید صاحب. اب یہ سارے جو لیڈرشپ ہے، یہ آپ کو باری باری اپنے سٹی کے، اپنے بحریہ ٹاؤن کے ایریا کے کمیونٹی کے پرابلمس کے بارے میں بتائیں گے، اور آگے چل کے طاہر صاحب جو ربط پاکستان کے صدر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ وائنڈ اپ کریں گے. ہماری جو 3 بیسک ڈیمانڈس ہیں ٹو اسٹارٹ. تعارف بھی کروا دیجیے گا. اچھا ہاں، سوری میں وہ بھول گیا. ڈاکٹر بلال ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بلال رضوان ریپرزینٹ کر رہے ہیں بحریہ انکلیو کی جو آرگنائزیشن ہے سٹوبر کو. اچھا، ہماری جو 3 بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کی بلنگ رسپیکٹو ڈسکوز کے حوالے کر دی جائے. دوسری ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا انتظام تمام اونرز ایسوسی ایشن کو دے دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ رجسٹری اور جائیداد جو ایکچوئل اونرز ہیں ان کو ٹرانسفر کی جائے. اس سلسلے میں پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بحریہ ٹاؤن انکلیو بحریہ انکلیو کے ڈاکٹر رضوان بلال اپنے خیالات کا اظہار کریں. اوور ٹو ڈاکٹر بلال. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس کوآرڈینیشن سیٹ اپ کی، جو ایک رب کے نام سے ڈیولپ ہونے جا رہا ہے پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے حوالے سے، تاکہ یہ ایک پورے ملک کی آواز بنے. کوئی مسئلہ اگر کراچی کا ہے وہ لاہور والوں کو بھی پتہ ہو، اور لاہور والے اگر اسی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو وہ اسلام آباد والے، پنڈی والے بھی اس میں شامل ہوں.
دوسرا اس میں بس چھوٹی سی بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں سوسائٹی آف بحریہ انکلیو ریزیڈنٹ جو سوبر کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ بحریہ کی مینجمنٹ کو انگیج کر کے بیسیکلی ہم نے ریزیڈنٹس کے مسائل حل کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم سب اکٹھے ہیں اور آگے بھی اس میں انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا اور یہی موٹو ہے اور یہی مقصد ہے. تھینک یو ڈاکٹر بلال. میرے خیال سے اب محمد عاصم خان سوری صاحب لاہور سے وائس آف ریسیڈنٹس بحریہ ٹاؤن لاہور کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. جی السلام علیکم. عاصم سوری is here. Thank you Aziz Sahab, thank you Tahir Niyaz Sahab, and thank you everyone on this forum. بالکل بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پاکستان لیول پر بحریہ ٹاؤن کی تمام پروڈکٹیو ایسوسیشنز کو ایک کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے تمام بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس کے لیے جو کراچی سے لے کر خیبر تک آباد ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب کی ایبسنس میں جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ہے اس نے اپنی پرفارمنس جو ہے اس سے ہمیں مستفید نہیں کیا, اور ہم پچھلے کئی سالوں میں پریشان رہے بے شمار بڑے بڑے ایشوز پہ, لاہور ہو, کراچی ہو, پنڈی ہو, اسلام آباد ہو, اور ہم نے مینجمنٹ سے فائٹ کی, بٹ معذرت کے ساتھ مینجمنٹ نے ہمیں خاطر خواہ لفٹ نہیں کروائی, اور اس ایک وجہ سے شاید یہ فورم بننے جا رہا ہے. اگر یہ مینجمنٹ ہمارے بڑے ایشوز پر ہمارے ساتھ بیٹھتی, ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی, ہمارے ساتھ ریزولوشنز پہ آتی, تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم پروفیشنل لوگ ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے تھے. لیکن مینجمنٹ کیپیبل نہیں تھی, مینجمنٹ نے ہمارے لیے اس طرح ڈورز نہیں کھولے جس طرح انہیں کھولنے چاہیے تھے. لہٰذا یہ دن آ گیا کہ پاکستان لیول کے اوپر ہمیں الائنس کرنا پڑ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ الائنس پروفیشنل الائنس ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس میں, پڑھے لکھے تجربہ کار فیمس لوگ ہیں اس کے اندر, جس میں جن کو لوگ پاکستان بھر میں جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن کا کوئی بھی چپا ہو, اس کے جو کامن ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان ایشوز کو جو ہم اپنے سٹیز میں فائٹ کر رہے ہیں, اپنے فورمز پہ فائٹ کر رہے ہیں, ہم انہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر لیجیٹیمیٹ فورم پر لے کر جائیں گے, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس کے کامن پرابلمٹک ایشوز ہیں ان کو ہر گورنمنٹ, ہر لیجسلیٹو فورم کے اوپر ہائی لائٹ کیا جائے اور وہاں سے ان کو حل کروانے کے لیے کوشش کی جائے. آخر میں جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا ملک ریاض صاحب سے کہ ملک ریاض صاحب آپ کے نہ ہونے سے یہاں جو پرابلمز ہوئے ہیں ان کا تدارک اب بھی پاسبل ہے. تو لاسٹ میں اپیل یہی ہے جی ملک ریاض صاحب سے کہ ملک ریاض صاحب آپ دیکھیں اور کوئی ایسی اپنے لوئل لوگوں کی کمیٹی فارم کریں جو اس الائنس کے ساتھ بیٹھے بات کریں, ہم بتائیں گے آپ کو پرابلمز کیا ہیں اور انہیں ریزالو کریں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی تگودو کر رہی ہے, وہ آپ کو سب اچھے کی خبر دے رہے ہیں بٹ سب اچھا نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اب بھی وقت ہے, آپ اپنے اس اجڑتے ہوئے چمن کو بچائیں اور ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اب میرے خیال سے کراچی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے اور روشنیوں کا شہر کے چیئرمین بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسیشن کراچی عامر مجید صاحب, پلیز کیری آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I would like to speak in English. So the Honorable Chairman Mr. Tahir Bajwa Sahab and the respected and most honorable members of RABT Pakistan, Resident Association of Bahriya Town Pakistan. As a proud member of RABT Pakistan and the chairman of PTRAC, I am honored to address you on the today's issues which are deeply impacting our community. Firstly, our association was founded on the pressing issue of poor billing.
and that was actually a petty issue. It was just 3,500 rupees on all the houses and 4,500 rupees on the houses having solar. And we all get together and we started a campaign. Previously, I have faced and we had 35% charges by Malik Riaz and Marriott on management, and we highly engaged, and this is a long story. But this time, this issue of 3,500 rupees and overbilling. Overbilling is a very critical issue here, where the meters are, going very fast, and the bills have become 3 and 4 times in last 2 months. Monthly billing has become too much high. Hundreds of residents are suffering, maybe not hundreds, thousands of residents are suffering this issue. So we gathered and started a campaign and made this association. And this is our privilege that we joined the RUP Pakistan. And we highly endorse the demands and the priorities of RUP Pakistan. The core issue is, the lease, registry, ownership, whatever you say. We have just pieces of some papers by Bahria Town here in Pakistan, and we have no legal rights of ownership. So this is the most important thing. Secondly, I very much endorse and second the demand of RUP Pakistan that the management of this distribution system of electric should be given to the distribution companies. Bahria Town has no legal rights to impose these unjustified bills on us. We must ensure that our residents receive fair and transparent billing practices. In Karachi, we are actively organizing and strengthening our association. We are now in a position to stand up against the autocratic practices and illegal pressure exerted by Bahria Town management here in Karachi especially. We fully support RUP Pakistan agenda that resident association across Pakistan should take over the Bahria management from Bahria Town. And transparency and accountability should be there, and we, the residents who are the real owners of Bahria Towns, should take over and run this management. Together we can claim our rights and ensure a fair, just and equitable living environment for all Bahria Town residents. Thank you for your continued support and commitment to our cause. Thank you. Thank you, Amir Saab. Now I would like to invite, मैं invite करूंगा ताहिर निहाद बाजवा जो ब्रेस पाकिस्तान के सदर हैं और रप के पाकिस्तान के तमाम जो एसोसिएशन जिसने अलायंस बनाया है, उन्होंने ताहिर निहाद बाजवा साहब को रप पाकिस्तान का कंट्री प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया हुआ है. तो ताहिर निहाद बाजवा अभी कुछ दिन पहले बहरिया टाउन की इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद की तहरीक जो हमने शुरू की थी 11 मई को, उसके सिलसिले में 4-5 दिन तकरीबन हफ्ता जेल भी काट के आए हैं और ये लीड कर रहे हैं बहरिया टाउन की इस पूरी ब्रेस की स्ट्रगल को इन बहरिया टाउन. ओवर टू ताहिर साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज साहब बहुत शुक्रिया. आमिर मजीद साहब आपका सर बहुत शुक्रिया. आसिम सूरी साहब आपका, डॉक्टर बिलाल साहब आपका, जाहिद महमूद साहब और जितने भी हमारे दोस्त जो लीडरशिप रोल्स में हैं, मेंबर्स हैं, बहरिया की जो कम्युनिटी है थ्रू आउट पाकिस्तान, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू और अदरवाइज़ भी आप लोगों के जज्बात भी पहुंचते रहे, कमेंट्स भी पहुंचते रहे और आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं तो मैं खसूसी तौर पे जो दोस्त मौजूद हैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूं. ये जो मसला बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे और आपको शायद मिलाने के लिए खड़ा किया है. बाज़ दफ़ा जो होती है ब्लेसिंग होती है डिस्गाइज के अंदर, तो इसमें एक ब्लेसिंग जो मुझे नज़र आई वो ये है कि एटलीस्ट कम्युनिटीज़ के लेवल पे एक कोलैबोरेशन हो रही है और कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक दूसरे से जुदा हो के पड़ोसी की खबर ना रखे
राइट लेफ्ट पे पता ना हो कि किसके घर में क्या हो रहा है। ये वो माशरा है जो एक तरह से डेवलप पा गया हुआ है, और ख़ुसूसी तौर पे बहरिया हो गया, DHA हो गया, जो पोश हमारे इलाके हैं, वहाँ हम बिल्कुल इस हवाले से एक तरह से सिक्लूजन के अंदर चले गए हुए थे। तो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने एक अच्छाई हमारे साथ ये की है। उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने हमें जगाया है इस हवाले से कि हमें क्यों ज़रूरी है कि हमें आसपास की खबर हो, क्यों ये ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ राब्ते में आएँ, क्यों ये ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ की आपस में जो ऐसे मामलात ख़ास तौर पे जो उनको इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी सोसाइटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करेंगे, उस सिलसिले में वो इकट्ठे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उसमें चूँकि मैं हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने वाला आदमी हूँ, तो इस सारी स्ट्रगल के अंदर भी, और फिर ब्रेस का बनना, फिर ब्रेस के बाद जो है आज रब्त का बनना, फिर हम सब दोस्तों का इकट्ठा हो जाना, मैं दिली तौर पे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि हम दुनिया में वैसे भी चूँकि सारे लोग एक इम्तिहान के लिए आए हैं, और जो लोग अल्लाह पाक की ये दी हुई जो ज़िंदगी है, ये इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है अल्लाह पाक ने जो बनाई हो, उसके अंदर अगर हक़ का रास्ता चूज़ कर लें, और वो हक़ का रास्ता इनफैक्ट ये हो कि आपने अपने जैसे जो लोग हैं जो शायद इतने ज़्यादा वोकल नहीं हैं, उनकी आप आवाज़ बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जहाद की एक किस्म है, और ये आप सारे लोग वो जहाद कर रहे हैं, और आप लोगों का भी और सारी कम्युनिटीज़ का और जितने भी बहरिया टाउन के रिहायशी हैं सबका, और उससे बियॉन्ड भी जिन लोगों ने सपोर्ट की है हमारे काज को, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जी इसमें हम सब की भलाई है कि हम लोग बहरिया टाउन में जहाँ जहाँ पे भी बहरिया टाउन्स हैं, पहले हम यहाँ पे इकट्ठे हों। ये एक इतना बड़ा माफिया बन चुका है पाकिस्तान में कि इनके ख़िलाफ़ 20 साल से किसी को बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, और जिन लोगों ने बात की वो पॉकेट्स के अंदर मामलात होते रहे, और वो मीडिया के ऊपर कभी भी हाईलाइट नहीं हुए। ये पहली दफ़ा हो रहा है, और मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये किसी वजह से हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक ने डिसाइड कर लिया है कि इनकी जो फिरौनियत है उसको अब ज़मीन बोस करना है, और जब वो फैसला कर लेता है तो फिर वो मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देता है। हमारे जो रेजिडेंट्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, इनका जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रिलेशन से है कि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाए, और हमारे लोगों के ऊपर, चूँकि बहरिया टाउन के अंदर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा और कोई इदारा है नहीं जो हमारे पे ये सारे के सारे मजालिम कर रहा है, या हमें एक जबर की कह लें कि जबरन मजबूर कर रहा है कि जी आप सर्टेन चीज़ें करेंगे और सर्टेन चीज़ें आप नहीं करेंगे। तो लाजमी बात है कि सबसे पहले आपने अपने घर में झाड़ू देना होता है, तो हमने फैसला किया कि हम बहरिया टाउन में झाड़ू दे देते हैं। और मलिक रियाज साहब एंड कंपनी जो है, उनको ये मैसेज है मेरा, और पहले भी मेरी उनसे बात भी हुई है, मैंने ये मैसेज दिया है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से रब्त के सरबराह के तौर पे आपको ये कहता हूँ कि ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा, और ये उस जगह पे आपको ले जाएगा कि जहाँ से वापसी के लिए आपके पास रास्ता नहीं होगा। मेरी आपकी पहली जो बातचीत हुई थी उसमें भी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ लोगों को ताकत दें, और ऐसे लोगों को ताकत दें जिनके अंदर ज़मीर कहीं ना कहीं जिंदा है। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि मुर्दा ज़मीर हैं, और उनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। उनके अंदर कहीं ना कहीं हराम ने इतनी जगह कर ली है कि उनको हलाल के रास्ते नज़र नहीं आते। तो आपने अगर कोई देखना चाहते हैं मरने से पहले, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आप बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमने आपकी इज़्ज़त जो है वो पहले भी की है, आज भी बड़ी इज़्ज़त से बड़े एहतराम से आपको कह रहे हैं कि जी आप इनको नकेल डालें, हर ऐसे एलिमेंट को, चाहे वो आपके घर से निकला हो, उनको रोकें, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम तो रोकेंगे। हमने ये फैसला कर लिया हुआ है कि जो जितना बड़ा भी किंग बन गया है, या जो जितना बड़ा भी अपनी नज़र में डॉन है, उस डॉन को हम एक दफ़ा बिल्कुल डाउन करेंगे और ज़मीन पे लेके आएंगे। और ये हम लोग कर सकते हैं। क्यों हम कर सकते हैं? चूँकि हमारी स्टेक है, हमारे बच्चों का स्टेक है। आप लोग असल में जो स्टेक्स थे वो लेके मुल्क से बाहर जा चुके,
आपने पाकिस्तान से जितना पैसा बनाना था, जो फ़ायदा लेना था, वो आप ले चुके और आप जा चुके। आपको यहाँ फिर भी बाज़ लोग जो हैं वो दुआएं देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये दुआएं जो थी वो कंटिन्यू हो सकती थी, अब भी रिस्टोर हो सकती हैं, कि अगर आप लोग ये सोचें कि जिसका जो हक है उसको वो हक मिल जाना चाहिए। आप लोगों ने बहरिया टाउन के नाम के ऊपर अल्लाह पाक ने आपको करोड़ों अरबों रुपए दिए हैं, वो आपकी मलकियत है, आप उसको जहां मर्जी ले जाएं। यहां पे 2 नंबरियां बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन्स के अंदर 2 नंबरियां अब नहीं होने देंगे हम। ये रब का ऐलान है, ये बहरिया टाउन अक्रॉस पाकिस्तान लोगों का ऐलान है कि आप लोगों को अब ये बंद करना पड़ेगा। इसके लिए जेलें, रेलें या जितने भी मामलात आप लोग कर सकते हैं हम झेलेंगे, हमने पहले भी झेले हैं, हम झेलेंगे, लेकिन आपको जो है ये अब करने नहीं देंगे। और ये बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से बार बार ये रिक्वेस्ट की है। देखें, अभी सूरी साहब ने भी यही रिक्वेस्ट की है, आमिर साहब ने भी यही रिक्वेस्ट की है, हमारे सोबर के दोस्तों ने भी यही रिक्वेस्ट की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने गुलामी जो है वो कबूल कर ली है आपकी। हम यहाँ पे पैसे दे के रह रहे हैं, हमने अपने प्लॉट्स, अपनी जायदादें, अपने घर जो हैं अपने पैसों से बनाए हैं। और आप लोगों के ये जो गुंडागर्दी है और ये जो आपके जाली कवानीन है जो आप लोगों ने स्टेट विद इन स्टेट का एक मॉडल बना दिया है, उसको थोड़ी सारी ज़िंदगी पानी देने के लिए जो है हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये अब लोगों से भी ये मेरी गुजारिश है कि देखें जी, ये अच्छाई करनी चाहिए। हमने आज के दिन तक जितनी भी स्ट्रगल की है, हमारे साथ ज्यादती भी हुई है। हमने जहाँ जहाँ पे मुमकिन हो सका हमने ये कहा कि जहाँ पे जैसे हमारे लोगों के पास यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मीटर्स जो हैं वो काटे जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। हमारे लोगों की जो जान माल है वो महफूज नहीं है। ज़ाती तौर पे मुझे जो है इस हवाले से बहुत थ्रेट्स मौसूल हुई हैं कि जी बाजवा साहब आपकी जान को ख़तरा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जी, हम ये ख़तरा मोल ले रहे हैं और हम ये ख़तरा मोल लेना जानते हैं। आप लोग अगर ये तरीक़ेकार ठीक नहीं करेंगे, जो भी किया आपने, आपका अल्लाह के साथ मामला है। हम कोर्ट्स नहीं हैं, हम ज्यूरी नहीं हैं, हम जज नहीं हैं, हम रेजिडेंट्स हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड बहरिया टाउन्स के अंदर अपनी 2 नंबरियां बंद कर दे और आप पीछे हट जाएं, हर ऐसे काम से पीछे हट जाएं कि जिससे आपको भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है। और लेट्स सिट टुगेदर। हम बात करने के लिए पहले दिन भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जी आप बात अगर करना चाहते हैं तो ये सोच के आएँ कि आपके जो नाजायज़ मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे। नाजायज़ आप हमारी भी कोई बात ना माने। अगर हम कोई नाजायज़ मुतालबा करें आप बिल्कुल भी उसको ना माने। लेकिन अगर आप चोरों की तरह छुप के बातें करना चाहते हैं, पीछे से जो है वो लोगों को तोड़ना चाहते हैं या उनको कमज़ोर करना चाहते हैं या उन पे FIRs करके या उनके घरों पे हमला करके आप समझते हैं कि ये मसला दब जाएगा, तो ये मसला दबेगा नहीं। ये अब पाकिस्तान लेवल पे पहुंचा है, अगर इस लेवल से भी आगे जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन आपको जो है हम लिटाएंगे। और हमने ये फैसला कर लिया है। और ये कराची के जो मेरे दोस्त हैं, जब मेरी उनसे पहली दफ़ा बात हुई मैंने उनको कहा था, लाहौर के दोस्तों को मैंने कहा था कि हम यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सबसे पुरानी डेवलपमेंट्स हैं बहरिया टाउन की, और हम जानते हैं कि इनका क्या तरीक़ेकार है। ये लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन का जो रवैया है, ये उनको पहले सहूलत देते हैं, इंटाइस करते हैं, बुला लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद जो है ये गुंडागर्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं वो आज नहीं तो कल जो है वो लाहौर जाएंगी, वो फिर लाहौर से कराची जाएंगी। तो अब इकट्ठा होना हमारे लिए वैसे भी आप लोगों ने मजबूरी बना दिया। अब हम इकट्ठे हो गए हैं तो अब हमें तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम एक आवाज़ हैं और जिस वक्त हम एहतजाज करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के बहरिया टाउन्स में एहतजाज हो जाएगा। जब आप कराची के अंदर किसी आदमी के साथ ज्यादती करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के बहरिया टाउन्स के अंदर उसके खिलाफ रिटेलिएशन आएगी। वो मीडिया पे बात होगी तो पूरा पाकिस्तान के बहरिया टाउन और उनके नुमाइंदगान वो बात करेंगे और वो आपके खिलाफ करेंगे। हमारे पे इस हवाले से पूरे पाकिस्तान को मैं कहता हूँ, दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी वो लोग जो कि ये बात सुन रहे हैं उनको ये कहता हूँ कि जी हमारे अंदर और हमारे बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट हो। जो हमारे दिलों के अंदर है वो हमारी ज़ुबान के ऊपर है। हम सिर्फ लोगों के नुमाइंदगान हैं, सिर्फ रेजिडेंट्स के और हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो लोग जिनका यहाँ पे स्टेक है। जिस दिन ये मसला हल हो जाएगा हम आराम से जाके कम्युनिटी को एम्पावर करने के जो दूसरे हमारे मंसूबे हैं उनके ऊपर लग जाएंगे और आप हमें नहीं देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे बहरिया टाउन के अगेंस्ट नहीं देखेंगे। बहरिया टाउन के अगेंस्ट
یہ ہمارے اندر جو لاوا پکا ہے پچھلے 20 سال کے اندر، یہ وہ لاوا ہے جو پھٹا ہے، اور اب اس کو روکنے کے لیے اگر پورا پاکستان بھی کہے گا کہ اس کو روکیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رکے گا نہیں. جی اور میں اس حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں اکراس پاکستان جو کہ ابھی ربط کا حصہ نہیں بنی، ان کو بھی میں انوائٹ کرتا ہوں کہ جی آپ آئیں، اور جتنے زیادہ لوگ، جتنی زیادہ ایسوسیشنز ربط سے جڑیں گی وہ ہم ایک دوسرے کو طاقت دینے کا باعث بنیں گے. اور یہ طاقت ایونچویلٹی کے اندر مجھے آپ کو، ہمارے بچوں کو ہیلپ کرے گی کہ جہاں پہ ہم نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے وہاں پہ وہ تحفظ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جس میں ان کو اس چیز کی سیکیورٹی ہو کہ ان کو سیکیور کرنے والے لوگ اصل میں جو ہے آپ ان کے لیے تھریٹ نہیں ہیں. اور اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے آف کورس یہ جدوجہد ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور اس میں ہمارا جو لیگل فرنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آج کسی بھی وقت اس حوالے سے فیصلہ آئے گا. راولپنڈی اسلام آباد کا جو ایشو ہے ہم نے اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ربط کے تحت اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم لیگل فورم پہ بھی اور ادروائز بھی اگر ہمیں کسی پروٹیسٹ کے حوالے سے، میڈیا کمپین کے حوالے سے یا نالج شیئرنگ کے حوالے سے جس طرح سے بھی ممکن ہوگا ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمارے کراچی کے دوستوں کو، ہم ہمارے لاہور کے دوستوں کو، اور پھر پشاور اور نواب شاہ اور پھر جہاں جہاں پہ بھی انکلیو کے دوستوں کو، اور پھر ان سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں اس حوالے سے، اس کے لیے ہم اقدامات بھی کریں گے. اور ربط کا جو 3 نکات ہم نے بیسیکلی اگری کر لیے، یہ 3 نکات بتائے بھی ہیں سوری صاحب نے، عزیز صاحب نے، لیکن میں دہراتا ہوں. سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسکوز ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد کا تو آئیسکو ہی ڈیل کرتا ہے، اور پھر کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے، یہ متعلقہ جو ڈسکوز ہیں ان کو بجلی کا سارا نظام منتقل ہو جائے. یہ لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے، یہ ہمارے پیسوں سے بنا ہے، یہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے پیسے لگا کے نہیں بنایا، نہ یہ ان کی ملکیت ہے. اور یہ ویسے بھی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے جس میں جو پارٹی آپ کو سروس دے رہی ہے وہی پارٹی اصل میں اس میں ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہے. تو اب وہ بینیفیشریز جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کو موقع ملا ہوا ہے تو وہ اکراس پاکستان جب بلنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بلنگ کر رہے ہیں. لائسنس ہے تب بھی، لائسنس نہیں ہے تب بھی، جو ان کا طریق ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اوور بلنگ کرنا ہے. شروع میں لوگوں نے اس لیے برداشت کیا کہ ہم سوچتے تھے کہ چلیں یار ان لوگوں نے اپنی ایک جنریشن بھی لگائی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو یہاں پہ جنریٹرز لگے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کراچی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور لاہور میں بھی شاید ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ چلیں لاہور میں نہیں ہیں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم تھوڑی مہنگی بجلی لے رہے ہیں تو ہم ایک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بھی ہمیں بحریہ پرووائڈ کر رہا ہے، جو کہ اب خواب بن گیا، بہت پرانی بات ہو گئی. وہ اب میرا خیال ہے کہ جو جنریٹرز ہیں یا جو بھی جنریشن کا ان کا سسٹم تھا اب وہ آپریشنل نہیں ہے. اور وہ کیوں آپریشنل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اس کی جو ایک قیاس آرائی ہی ہے میری، آف کورس یہ انفارمیشن نہیں ہے، کہ اس میں چونکہ آپ نے پیسے کمانے تھے، اب وہ پیسے جو ہیں وہ وہاں پہ لگانے پڑتے ہیں ڈیزل شیزل کے حوالے سے، وہ آپ لگانا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جیب سے جتنے میکسیمم پیسے نکل سکتے ہیں وہ نکلوائے جائیں. اور ہم نے جس دن یہ 11 مئی کو احتجاج کیا تھا یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں، اسی دن ملک صاحب آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو یہ کہا تھا، بحریہ ٹاؤن کے ارباب اختیار کو یہ کہا تھا کہ جی آپ سروسز کی مد کے اندر پیسے نہیں کما سکتے، نہ ہم آپ کو کمانے دیں گے، نہ یہ کوئی قانون ہے، نہ اس طرح کی کوئی ریگولیشن جو ہے پاکستان میں بنی ہے. اور ہم یہ مثال بحریہ ٹاؤن سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ سے جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی ریگولیشنز کے حساب سے، تو اونرز کی ایسوسیشنز جو ہیں ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں سٹارٹنگ فرام RDA، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ جلد آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے لیے بھی اگر ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے یا جو بھی کرنا پڑتا ہے ہم جا رہے ہیں اس میں، کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جو اب سوال ہے کہ بحریہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں اپنی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے، تو وہ کس کو اس بارے میں کوئی ابہام ہے کہ بحریہ
کی کمپیٹنسی جو ہے وہ 20 سال ہو گئے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی, اور یہ پتہ چل چکا ہوا, پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کس طرح بنا, کس طرح سے چلایا گیا اور کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. تو کمپیٹنسی کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا استحصال نہیں کریں گے, آپ ان کے ساتھ خلاف قانون کوئی کام نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ تو خلاف قانون تو بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے, کوئی قانون بچا ہی نہیں کہ جس کی بات کی جا سکے, کیونکہ ہر قانون کو وائلیٹ کر دیا. نیپرا کے سارے رولز وائلیٹ ہو گئے. ہمارے پاس جو آر ڈی اے کے جتنے رولز تھے یا سی ڈی اے کے جتنے رولز تھے یا سندھ جو آپ کی بلڈنگ اتھارٹی ہے اس کے جتنے رولز تھے, سارے کے ایل ڈی اے کے جتنے رولز تھے, کہاں پہ کون سا رول ہے جو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے, جو آپ لوگوں نے وائلیٹ نہیں کیا. تو اب آپ کی کمپیٹنسی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے پہ جو کیس بنوائے ہوئے ہیں, جو سپریم کورٹ تک جا کے اور ایک طرح سے پروون ہے آپ کے اگینسٹ کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کی اور جنگلات کی زمینیں ہتھیائیں, کس طرح سے یہ بحریہ ٹاؤن بنا اور سو آن سو فورتھ. تو اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور سٹارٹ کریں گے ہم آر ڈی اے سے, اور پھر ہم آف کورس جائیں گے ایل ڈی اے پہ, اور پھر ہم جائیں گے کراچی. لیکن ہم جہاں جہاں پہ جو ڈیولپمنٹس میں اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں متعلقہ اتھارٹی کے قانون کے تحت, اس کے لیے ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریزیڈنٹس کی ایک شفاف آرگنائزیشنز بنائی جائیں اور وہ ٹرولی جو اونرز ہیں ان پہ مشتمل ہوں, کمپیٹنٹ لوگ ہوں. ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ طے کریں, اور اس کے تحت جو ایڈمنسٹریشن ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کی وہ جو صحیح اس کے حقدار ہیں یعنی کہ جو اونرز ہیں ان کے حوالے کر دی جائے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یقیناً کراچی میں بھی لیز کا ایشو ہے, ہمارے پاس لاہور میں بھی اور یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی یہ ایشو ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اصل میں نام جو زمین ہے وہ آج کے دن تک بحریہ ٹاؤن کے نام پہ ہے, یا ان کے جو بھی مالکان ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام پہ ہے, اور لوگوں کے پاس صرف اور صرف بحریہ کے دیے ہوئے لیٹرز ہیں جو کہ الاٹمنٹ لیٹر جس کو کوئی بینک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اتھارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں رب کے پلیٹ فارم سے کہ جی پورے پاکستان کے اندر چاہے وہ لیز ہولڈ ہے چاہے وہ آپ کی اونرشپ ہے, لیکن وہ متعلقہ جو ہمارے اونرز ہیں ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہونی چاہیے, اور اس کا پروسیس جو ہے اس کو بھی ہم راولپنڈی اسلام آباد سے انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کو پھیلائیں گے ہم لاہور, اسلام آباد اور پھر پشاور اور جہاں جہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ یہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ آئیں, ہم سے جڑ جائیں, اور آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جی آئیں, آپ ہم سے جڑ جائیں, ہماری طاقت بنیں, ہم آپ کی طاقت بنیں گے, اور ہم وہ کام جو آپ نے اکیلے شاید 10 سال میں آپ نہ کر پائیں, ہم جو ہے ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے کے اندر اس کو کر کے اور السلام علیکم کر کے واپس جو ہے اپنے اصل کام کی طرف چلے جائیں. جو کہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں انکلوڈنگ بریس کے, یہ کمیونٹی امپاورمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں. یہ ہم تو چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے لیول پہ ایک ان کا جو معاملات ہیں آپس میں ان کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو طاقت دینے کے لیے ہم کوئی پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن بی ٹی پی ایل نے ہمیں انگیج اس طرح سے کیا ہے کہ جو باقی کام ہیں کمیونٹی امپاورمنٹ کے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور اب صرف ایک ہی ٹارگٹ رہ گیا, اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم بی ٹی پی ایل سے نبٹ لیں گے تو پھر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ واپس اصل کام کی طرف جائیں گے, اور جائیں گے. یہ جو ہمارا کام ہے ہمیں یاد ہے, ہمیں بھولا نہیں ہے, ہم لوگ جائیں گے. لیکن یہ ایک مسئلہ چونکہ رستے میں آ گیا ہے اور یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو شاید 20 سال تک اسی طرح چلتا رہے. پاکستان کے اندر مافیاز کا جو تصور ہے یہ بحریہ ٹاؤن سے سٹارٹ کریں گے, اس کے خاتمے کا آغاز کریں گے, اور جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو اب ریپلیکیٹ کر لیں, اپنے اپنے مطالبات جو ہیں وہ متعلقہ اداروں کے پاس لے جائیں, اور ان کو کہیں کہ جو ربط نے ایک ماڈل بنا کے دیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کر کے دیا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اصل میں ہمارے پاس ہوں, ہر جگہ پہ اونرز کی ایسوسیشنز بنے, اور وہ طاقت ان کے پاس ہو جس کے لیے انہوں نے پیسے پے کیے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جو کمائی تھی وہ انویسٹ کی ہے, طاقت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو ود دیٹ میں ونس اگین ہماری جتنی بھی ایسوسیشنز آن بورڈ ہوئی ہیں سب کا سوبر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ووبر کے جو دوست ہیں, سوری صاحب آپ کے پاس لاہور میں جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ رول میں دوست ہیں یا ہماری کمیونٹی ہے, سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
ہمارے پاس کراچی کے بی ٹریک کے عامر مجید صاحب موجود ہیں. عامر صاحب آپ وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جو آپ کی آن گوئنگ اسٹرگل ہے اس کو ہم بوسٹ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے وہ ہم سوچیں گے نہیں, وہ ہم آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے, اور اسی طرح سوری صاحب آپ کی ہیلپ کے لیے بھی ہم آئیں گے. اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کا مسئلہ ہے. آج سے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤنز کا مسئلہ ہے, اور آپ لوگوں نے عزت دی ہے. عزت جب بھی مجھے ملی ہے میں نے اس کی تکریم کی ہے, اور اس کے لیے میں کسی حد تک جانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے عزت دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ راولپنڈی اسلام آباد کا نہیں رہے گا. اب یہ لاہور کا, کراچی کا, اور پھر پشاور کے دوست جڑنے جا رہے ہیں, یا نواب شاہ کے دوست, جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہم سے جڑیں گے وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کی آواز بھی بنیں گے, ان کو طاقت بھی دیں گے, اور ان کے مسائل کو ونس فار آل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے. ود دیٹ میں ونس اگین یہاں پہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں عزیز صاحب, میرے جنرل سیکرٹری بھی ہیں بریس کے, ہمارے جوائنٹ سیکرٹری زاہد محمود صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کو خصوصی طور پہ ہم نے ساتھ اس لیے بھی لیا ہے کیونکہ ہماری بحریہ ٹاؤن کی جو تاجر برادری ہے, جو تاجر اتحاد کے نام سے ہم جانتے ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ زاہد صاحب نہ صرف جنرل سیکرٹری ہیں بلکہ زاہد صاحب کی جو اسٹرگل ہے اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اس کو مینٹین کر رہا ہوں کہ زاہد صاحب کی جو اسٹرگل ہے اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اسٹرگل کو جوائن بھی کریں اور اس کو بڑھائیں اور اس لیول پہ لے کے جائیں. ان کے گھر پہ جو کھڈا لگا تھا وہاں کھڑے ہو کے میں نے یہ بات کہی تھی, اور میں نے بحریہ کو کہا تھا کہ جی آپ کو ہم نے سمجھایا, آپ کو ریکویسٹ کی ہم نے کہ یہ کام نہ کریں, کھڈے مار کے اور لوگوں کو FIRs کٹوا کے ان کو جیل بھجوا کے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر آدمی ڈر جائے گا. ڈرنے کا وقت جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ختم ہے. ہم تو بحریہ ٹاؤن میں محبوس ہیں, ویسے ہی یرغمال بنا لیے گئے ہیں, تو ہم تو اس سارے نظام سے اب ٹکرائیں گے, اور ہم پورے پاکستان کے اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ شہری ہیں کہ جو شاید کسی کو ایک کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اتنا یہ شریف طبقہ ہے, اتنا یہ خاموش طبقہ ہے, اتنا یہ بہترین طبقہ ہے. اس کو سپائل نہ کریں اور اس کو جو ہے روڈز کے اوپر نہ لے کے آئیں, ان سے پروٹیسٹ نہ کروائیں, ان کو جیلوں میں نہ بھجوائیں, ان کے اوپر FIRs نہ کٹوائیں, کیونکہ یہ کریم ہے ہمارے پاکستان کی. ان کو ان کے حق ملیں. اور میں پھر بحریہ ٹاؤن کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو آپ کے حق مل جائیں تو آپ لوگ جو دوسرے طبقات ہیں جو کہ کمزور طبقات ہیں آپ ان کے ساتھ جڑیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ کا سب کا بہت شکریہ, پورے پاکستان کا جہاں جہاں لوگوں نے اس کو سنا ہے یا سن رہے ہیں سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس کے ساتھ ہماری پریس کانفرنس اختتام پذیر ہوئی, اور انشاءاللہ پھر اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں تو ہمارے ربط کے جو تنظیم ہیں اوبر, سوبر, پریس اور پی ٹریک, ان کے عہدیداران سے وہ کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے سوالات کا جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.